31 مارچ 2022 کو بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر سار احمد صاحب کا جو یوٹیوب چینل تھا جس کے 2.9 ملین سبسکرائبرز تھے، وہ یوٹیوب نے ایک اسرائیلی جریدے کے کہنے پر اس کو ٹرمینیٹ کر دیا۔ بڑا پیارا شعر ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نہیں لچکتی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ۔ اچھا، تو یہ تو اللہ کا منشا ہے کہ اللہ اپنے دین کا کام لے لے گا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنے ناگوار گزرے۔ یہ تقریباً 1 سال ہو گیا، 31 مارچ 2022 کو یہ ٹرمینیٹ کیا گیا چینل کو۔ بہت سارے علماء بھی مختلف مواقع پر ملتے ہیں، اسی طرح تعلیمی اداروں میں ٹریولنگ ہوتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں تو پہلا سوال ہوتا ہے آپ لوگوں کا ڈیٹا سیف ہے کہ نہیں؟ کیونکہ عام طور پر کبھی جب چینل ٹرمینیٹ ہوتے ہیں تو بیک اپ نہیں ہوتا تو سارا ڈیٹا لاسٹ ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ سب کی محنتوں سے ایک پیرل ہم نے ایک اور چینل بنا لیا یوٹیوب ہی پر الحمدللہ، اور پچھلے 1 ہی سال کے اندر، یعنی بنانے میں کچھ وقت ہمیں لگا تو 1 سال سے ہم کہیں گے 8-9 مہینے کے اندر اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو لوگ استفادہ کرتے ہیں ان کے تعداد بھی لاکھوں کے اندر ہے، اور نہ صرف کہ وہ چینل بلکہ اب ورائٹی کا معاملہ ہے، ورائٹی یعنی بیان القرآن جو مستقل جس کی جلد یہاں پر بھی رکھی ہوئی بلکہ تمام جلدیں رکھی ہوئی جو ڈاکٹر صاحب کا پورا ترجمہ تشریح ہے بیان القرآن 98 کا، اسی طرح ان کے اور دروس قرآن تفسیری، پھر ان کے شارٹ کلپس کے معاملات، پھر ان کے عام خطابات کے معاملات، کچھ انگریزی کے لیکچرز کے معاملات، پھر اکیڈیمک انداز میں، یعنی میں ناظرین کی دلچسپی کے لیے یہ 5-5 منٹ کے کلپس یا جو بیان قرآن اور منتخب نصاب چلتا رہا جس کو استعمال کر کے لوگ دنیا بھر میں، خواتین الگ حضرات الگ، اور جو خواتین کر بھی رہی وہ بڑے کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر اس کے دروس وغیرہ بھی چلاتی ہیں۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے نا جی، اللہ ایک راستہ بند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ 10 راستے ہمارے لیے کھول دیتا ہے۔ تو اخلاص نیت ڈاکٹر صاحب میں بھی تھا، ماشاءاللہ ان کی حیات کے بعد اللہ تعالیٰ اور ان سے کام لے رہا ہے، اور اخلاص نیت ہمارے ساتھیوں میں بھی ہے جن کی کوششوں سے اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک پیرالل چینل بھی بنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ورائٹی جو ہے وہ پروگرامز کی پیش کی جا رہی ہے، اور صرف اطمینان کے لیے۔ باقی ہم یہ کہیں جناب ملینز ویوز ہیں اور اتنے جو ہے سبسکرائبرز ہو گئے ہیں، وہ آپ کو دیکھ لیجیے گا چینلز کے اوپر تو آپ کو اطمینان ہو جائے گا۔ ہمارے بھائی کے سوال کو تھوڑا سا ریفریش کر لیتے ہیں تاکہ ان سوال کی اور کلیئرٹی ہو جائے گی۔ چندر پال گوپال کے گھر میں پیدا ہوا تو ہندو بن گیا، مائیکل جارج کے گھر میں پیدا ہوا تو عیسائی بن گیا، تو اس کا کیا قصور؟ اور ایکس وائی کے گھر میں پیدا ہو گیا، میں نام نہیں لے رہا، تو مسلمان ہو گیا، اس میں کیا کمال ہے؟ تو اصل یہ سوال بہت پرانا ہے، تو اس کے کئی اعتبارات سے جوابات ہو سکتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں۔ میں اور ڈاکٹر ذاکر نائک ہم اسلامک اسکول کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ہم پاکستان میں اسکول کھولنا چاہ رہے تھے، یہ بات ہے آج سے کوئی 7-8 سال پہلے۔ تو ذاکر بھائی نے نا مجھے ایک پیج دکھایا، اس پہ 10 شرائط تھی۔ ان 10 شرائط میں انہوں نے کہا کہ یہ ہم بچے کو اسکول میں داخلہ دینے سے پہلے اس کے والدین کو نا اس پر ہم سائن کرواتے ہیں، ان کی یعنی کہ ان سے حلف لیتے ہیں اور اس پر سائن کرتے ہیں۔ اس کے اندر پہلا تھا کہ میں اپنے گھر سے کیبل نکالوں گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر سے ملاقات پروگرام ماہ اپریل 2023 میں خوش آمدید۔ حسب سابق میرے ساتھ موجود ہیں امیر تنظیم اسلامی جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ سوالات شروع کریں، 2-3 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے کہ پچھلے پروگرام میں بھی رمضان کے حوالے سے ہماری بات ہوئی تھی، تو الحمدللہ اب یہ پروگرام جب آن ایئر ہو رہا ہے تو ہم رمضان کے تقریباً وسط میں بلکہ اس سے زیادہ یا کم موجود ہوں گے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کی مصروفیات رمضان کے دوران جو لائیو دورہ قرآن کی ہیں وہ اتنی ہے کہ وہ رات آپ کو ایک ہی تقریباً نشست میں جو ہے وہ پورا 2.5-3 گھنٹے میں دورہ قرآن ختم کرنا ہوتا ہے ایک چینل کے اوپر۔ تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کیسے تراویح کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آصف بھائی جزاک اللہ خیرا، یہ اچھا ہے کہ آپ نے سوال یہ کر بھی لیا، اور اگر بالفرض محال کہیں کسی کے ذہن میں سوال اٹھے بھی تو اچھا ہے کہ اس کا جواب 10 بجے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور میرے خیال سے 12:30-1 بجے تک چلتا ہوگا۔ اس کا جو وقت ہے وہ 9:30 بجے سے لے کر 12 بجے۔ البتہ بھارت وہ چونکہ چینل ایسا ہے کہ دنیا کے کوئی 150 ممالک میں اس کی ریچ کا معاملہ ہے، تو اللہ کی فضل و کرم سے دنیا بھر میں جو لوگ اردو سمجھتے ہیں ان کو استفادہ اس کا موقع رہتا ہے۔ اور یہ سلسلہ شروع ہوا تھا جب یہ کووڈ کا معاملہ آیا تھا، تقریباً پہلا جو سال تھا کووڈ کا ماہ رمضان، اس میں تو یہ پاسبل نہیں تھا کہ ہم فزیکلی کہیں بھی کر سکتے تھے، ایک آپشن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ادرس کمنگ بیک ٹو دا کوشچن کہ بھائی تراویح کا کیا کرتے ہیں، جیسے کہ آپ تو شاگرد ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس وقت میری تنظیم کی ذمہ داری بھی ہے، اور ہمارے مستقل جو معاملہ ہے وہ دورہ ترجمہ قرآن کا ہے کہ قرآن حکیم کا ترجمہ تشریح، اس کے ساتھ تراویح، پھر ترجمہ تشریح اور اس کے ساتھ تراویح کا سلسلہ۔ لیکن بہرحال وہ ایک چینل کی اپنی لمیٹیشنس کے معاملات ہوتے ہیں، تو 9:30 بجے سے لے کے 12 بجے تک تو لائیو یہ
قرآن حکیم کے ترجمے کے بیان کا سلسلہ ہو جاتا ہے. تفسیر کا بھی موقع ملتا ہے. جی بالکل, ترجمہ اور تفسیر, بلکہ تفسیر تو ہم کہیں گے تھوڑا ذرا بھاری اور بڑا لفظ ہو جائے گا. مختصر تشریح اگر ہم کہیں تو ذرا محتاط لفظ ہوگا. اور ظاہر بات ہے وقت عموم کے اعتبار سے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ نے جو بیان فرمایا, جو کہ بیان القرآن کا معروف ہے 1998 کا, خیر وہ سردی کی راتیں بھی تھی, پر ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا تو وہ تکمیل کا معاملہ ہوا تھا 108 گھنٹوں میں جا کر. اور عام طور پر ہمارے ساتھیوں کو اور مجھے بھی الحمدللہ جو موقع ملتا ہے اس میں کم و بیش کوئی 80 گھنٹے کم و بیش یہ ترجمے اور تشریح کے لیے میسر آتے ہیں, تب جا کے 29 راتوں میں تکمیل ہوتی ہے. لیکن ہر میڈیا کے اعتبار سے اس کی اپنی ایک لمیٹیشنس کا معاملہ, تو وہاں جو پچھلے 2-3 سال موقع ملا تو جو ہم نے کاؤنٹ کیا وہ میکسیمم 62 گھنٹے بنتے ہیں. اچھا, لیکن اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر مختصر کا معاملہ ہوگا. لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ وہ سلسلہ جاری ہے. سوال یہ تھا کہ تراویح کا کیا کرتے ہیں, تو بہرحال یہ میرے لیے بھی ایک معاملہ تھا کہ کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ تراویح مس ہوئی ہو, اور پچھلے 20-22 سالوں سے تو سلسلہ یہ ہے کہ تراویح ترجمے کے ساتھ. تو بہرحال جو میرا بیٹا ہے, ویسے اولاد میں دوسرے نمبر پر لیکن بیٹوں میں پہلے نمبر پر, وہ الحمدللہ حافظ قرآن ہے ماشاء اللہ. اور اس کو کہیں نہ سنانے کی بات تو دور کی ہے, یہ ہم بات کر رہے ہیں 2020 سے, کووڈ سے, ٹھیک ہے, کسی مسلح پر کھڑے ہو کر سنانے کی بات تو دور کی, کبھی سامع بننے کا بھی موقع نہیں ملا. اچھا, لیکن میں نے بیٹے کو تیار کیا, بیٹا تراویح تو نہیں چھوڑ سکتے. تو اللہ کا شکر ہے پھر ہم گھر میں تراویح کا اہتمام کرتے ہیں, اور رات کو 12:30 سے 2-2:30 بجے تک کے درمیان اترا بھی ہوتی ہے. تراویح گھر میں ہوتی ہے. بیٹا پڑھاتا ہے, میں سنتا ہوں اس کو الحمدللہ. جہاں میں حافظ تو نہیں ہوں لیکن جہاں موقع ہوتا ہے تو لقمہ بھی دے لیتا ہوں الحمدللہ, جہاں موقع میسر آتا ہے. اور پھر 2 بچے اور بھی چھوٹے, ان کو بھی ہم ساتھ کھڑا کر لیتے ہیں. تو تراویح اچھا ہے کہ سوال آ گیا, کیونکہ سوال لوگ نیچرلی کریں گے تراویح کہاں گئی, تو وہ لمیٹیشن اس پروگرام کی کہ وہاں سے ترجمہ تشریح بیان ہوتا ہے اور رات کو پھر تراویح گھر پہ پڑھنے ہوتا ہے. اچھا, اسی سے دیکھیے ایک اور جو چیز سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میں تو کہوں گا یہ خصوصی فضل بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر سارا احمد رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شاگردوں, ان کی جماعتوں, تنظیم اسلامی اور ادارہ جو ہے انجمن خدام القرآن, یہ لگتا ہے کہ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے کہ 1 مہینے میں قرآن کا ترجمہ بیان کرنا تفسیر کے ساتھ, مختصر تشریح کے ساتھ. یہ اس سے پہلے نہ کبھی سننے میں آیا. 1983 سے اس کا آغاز ہوتا ہے. تو بعد میں ایسا بھی ہوا کہ ہمیں ہمارے علم میں آیا کہ کچھ اور حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور انہوں نے شروع کیا, لیکن ان کے تکمیل کی اطلاع نہیں پہنچی, کیونکہ اس میں مشقت کا معاملہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ کوئی لگتا ہے کوئی برانڈ نہیں بن گیا ڈاکٹر صاحب کے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ جب ہم دورہ ترجمہ قرآن کہتے ہیں نا, تو لوگ فوراً ڈاکٹر صاحب تک پہنچتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. جیسے